تو ایس پی آر والوں کے سامنے تو پھر آپ سے سوال ہوتا نہیں ہے، وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو، تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ، میرے پاس تو نہیں ہے وہ۔ کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ، مومن پہ رک جاؤ۔ میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنا ذمہ دار ہوں۔ جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی، ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے۔ آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا، آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں 20 روڈوں کا۔ یہ بڑے مین روڈ ہیں، بڑے، اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا۔ میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل۔ اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں۔ اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارمرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں۔ ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے۔ دہشت گردی پاکستان میں کیوں؟ پاکستان اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند ساری، تو وہ یہی خطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایریا ایک فوکس میں ہے، اس میں منرلز بھی ہیں، اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں، ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کویت سے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق، ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں، اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں۔ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے کاٹ لانگ میں؟ اب کاٹ لانگ کا جو یہ علاقہ ہے، جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی، اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں۔ آپ پورے ساؤتھ کے پی میں دیکھ لیں، نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے، یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے، 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری، خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہری کو ہمیں تحفظ دینا ہے۔ تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CDD اور پولیس کو دیا ہے، اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو، لیکن اس طریقے سے
آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہیں۔ کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا عمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو اون کریں، وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یہ حکومت نے؟ جیل میں اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یہ حکومت نے؟ عمران صاحب جاتے جاتے اسٹیبلشمنٹ دے رکھا ہے یہ حکومت نے؟ صاحب جاتے جاتے یہ بتائیں، جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو آپ کے اندر بڑا ایک ورکر جیسا کرنٹ تھا، اب وہ کرنٹ نہیں رہا ہے، کسی ادارے کے خلاف نہیں بولتے۔ ویسے ابھی نہیں لگ رہا، مجھے آ کے لوگ ملتے ہیں نا، کافی لوگوں سے پوچھو، میں ہاتھ ملاتا ہوں نا، میرے اکثر لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ بالکل نرم ہاتھ ہو گیا آپ کے، تو پہلے تو بڑے ہاتھ ملاتے تھے تو ایسے پتہ لگتا تھا کوئی طاقتور۔ اگلی دفعہ یار جب میں نکلوں گا نا، اس بندے کو ضرور رابطہ کرنا، یہ میرے ساتھ فرنٹ پہ ہوگا تاکہ میں اسے کرنٹ بھی دیکھ لوں نا۔ ٹھیک ہے سر، اوکے جی، تھینک یو۔ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا، اور اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے۔ وہاں پر پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا، باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا